وزیر اعظم شہباز شریف سے آذربائیجان کے سفیر خضر فرہادوف کی الوداعی ملاقات۔ وزیر اعظم نے سفیر کی سفارتی ذمہ داریوں کے دوران دو طرفہ تعلقات مضبوط بنانے کی کاوشوں کو قابل تحسین قرار دیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان سیاسی، تجارتی، اقتصادی، دفاعی اور ثقافتی تعاون میں نمایاں پیش رفت ہوئی ہے۔ پاکستان آذربائیجان کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ آذربائیجان کے سفیر نے پاکستان میں اپنی تعیناتی کو سفارتی کیریئر کا یادگار باب قرار دیا۔ کوئٹہ کے علاقے سو رینج میں کوئلے کی کان میں دھماکہ، 34 کارکنوں کی لاشیں نکال لی گئیں۔ متعدد پھنسے افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ ذرائع کے مطابق کان میں میتھین گیس کے باعث دھماکہ ہوا۔ بلوچستان حکومت کا جاں بحق افراد کے لواحقین کو 5 لاکھ روپے اور زخمیوں کو فی کس 3 لاکھ روپے دینے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے محکمہ مائنز اینڈ منرل سے رپورٹ طلب کر لی۔ حادثے کی شفاف انکوائری کر کے وجوہات اور ذمہ داروں کا تعین کرنے کی ہدایت۔ اسکردو میں 8047 میٹر بلند براڈ پیک چوٹی پر حادثہ، برفانی تودے کی زد میں آ کر 10 کوہ لاپتہ ہو گئے۔ پاکستانی، امریکی، عمانی سمیت مختلف ممالک کے کوہ سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ تلاش کے لیے پاکستان آرمی کے 2 ہیلی کاپٹر سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن میں شریک۔ پاکستانی کوہ سرباز خان کی قیادت میں ریسکیو ٹیم بھی روانہ ہو گئی۔ پاسداران انقلاب کا اردن میں امریکی فضائی اڈے پر ڈرون اور میزائل حملے کا دعویٰ۔ ترجمان کے مطابق الجفر ایئر بیس پر کارروائی میں 3 امریکی F-35 طیارے تباہ اور متعدد امریکی فوجی ہلاک ہوئے۔ حملہ کشم جزیرے پر امریکی اسٹرائیک اور شہریوں کی اموات کا بھرپور جواب ہے۔ ایران کا بحرین میں بھی امریکی شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر حملے کا دعویٰ۔ ایرانی حکام کی امریکی میزائل حملے میں پاسداران انقلاب کے 3 اراکین شہید ہونے کی تصدیق۔ امریکی صدر کا غزہ میں حماس کو غیر مسلح کرنے کے معاہدے کا اعلان۔ مشرق وسطیٰ میں دیر پا امن اور سلامتی کی جانب اہم پیش رفت کرا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں معاہدے کے تحت غزہ کا انتظام نئی فلسطینی حکومت سنبھالے گی۔ غزہ کو آئندہ دہشت گرد حملوں کے اڈے کے طور پر استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا۔ حماس کو غیر مسلح کرنے کا عمل مکمل ہوتے ہی اسرائیلی افواج مرحلہ وار غزہ سے واپس چلی جائیں گی۔ غزہ میں فلسطینی اتھارٹی اور حماس بجائے ٹیکنوکریٹ حکومت پر غور جاری۔ امریکی ویب سائٹ ایکزیوس نے امریکی حکام کے حوالے سے رپورٹ میں کہا ہے امریکہ کا غزہ منصوبے پر اسرائیل کے ساتھ قریبی رابطہ ہے۔ منصوبے کی شرائط 2 ہفتوں میں پوری کی جائیں گی۔ حماس 6 سے 8 ماہ میں اپنے بھاری اور ہلکے ہتھیار حوالے کرے گا۔ غزہ جنگ بندی معاہدے کے دوسرے مرحلے پر عمل درآمد کے لیے قاہرہ میں جلد اہم اجلاس متوقع۔ CIA اور موساد ایرانی سپریم لیڈر کی تلاش کے لیے متحرک۔ برطانوی اخبار کے مطابق امریکی اور اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسیز نے مشتبہ خامنائی کے سراغ لگانے کے لیے مشترکہ آپریشن شروع کر دیا۔ انسانی ذرائع پر مبنی جاسوسی کا نیٹ ورک فعال۔ مشتبہ خامنائی فروری 2026 کے فضائی حملوں کے بعد سے منظر عام سے غائب ہیں۔ گزشتہ 150 دنوں سے موبائل فون یا لیپ ٹاپ بھی استعمال نہیں کیا۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں پھر اضافہ کر دیا۔ پیٹرول 1 روپیہ 9 پیسے مہنگا، قیمت 336 روپے 15 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 42 پیسے کا اضافہ، ڈیزل کی نئی قیمت 393 روپے 4 پیسے ہو گئی۔ ادھر عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت میں کمی۔ امریکی خام تیل $1.31 کمی سے $82.28 فی بیرل کا ہو گیا۔ برینٹ آئل $1.3 گر کر $88 فی بیرل پر فروخت ہونے لگا۔ ملک بھر میں مانسون بارشوں کا سلسلہ جاری۔ اسلام آباد اور پنجاب کے مختلف شہروں میں موسلادھار بارش۔ راولپنڈی، اٹک، فیصل آباد، میاں والی، سرگودھا اور منڈی بہاؤالدین میں بادل خوب برسے۔ نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ اور گجرات سمیت دیگر شہروں میں تیز بارش متوقع۔ بلائی خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور شمال مشرقی بلوچستان میں بادل خوب برسیں گے۔
ہم جس سسٹم میں رہ رہے ہیں وہ تباہ ہو چکا ہے. جب تک سسٹم کو ری سیٹ نہیں کریں گے بہتری نہیں آئے گی. نئے انتظامی یونٹس نہیں بنائیں گے تو چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا پاکستان کی پہلی اکنامک سمٹ سے خطاب. بولے پاکستان جس حالت میں ہے اس کی ذمہ داری یہاں بیٹھے لوگوں پر بھی ہے. جب تک سب ساتھ نہیں بیٹھیں گے ملک ایسے ہی چلتا رہے گا. عام آدمی کو بنیادی سہولت چاہیے. نوجوان نسل نوکریاں مانگتی ہے. لیپ ٹاپ یا 2-4 ہزار دے کر ان کو خوش نہیں کر سکتے. اگر یہ کاکروچ اکٹھے ہو گئے تو ہر چیز کو الٹ سکتے ہیں. نئے انتظامی یونٹس یا صوبے بنانے کا معاملہ عوام تک لے کر جانا ہوگا. عوام کی رائے لیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں. تقریب کے بعد غیر رسمی گفتگو میں محسن نقوی نے وضاحت دی کہ وہ صدارتی نظام کی بات نہیں کر رہے. حکومت اپنی مدت پوری کرے گی. وہ وزیر داخلہ ہی رہیں گے. وزیر خارجہ نہیں بننے جا رہے. امریکہ سے جتنے مرضی تعلقات اچھے ہو جائیں اگر ہمارا نظام ٹھیک نہیں ہوگا تو کوئی فائدہ نہیں. صرف نون لیگ اور پیپلز پارٹی نہیں پی ٹی آئی کو بھی اس نظام کو بہتر کرنے میں اکٹھا ہونا چاہیے. فیلڈ مارشل بارہا کہہ چکے جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونے دیں گے. ایک بندہ سب کچھ لا کر پلیٹ میں رکھ رہا ہے. کوئی ریڈ لائن ہے جو وہ شخص کراس نہیں کرنا چاہتا. وہ کہتا ہے اسی سسٹم میں ہو اور ٹھیک ہو. اب سب کا فرض ہے کہ مل کر ری سیٹ کریں. امریکی فوج کی ایران کے کئی شہروں پر شدید بمباری. ایرانی میڈیا کے مطابق بندر عباس وہ شہر آبادان، قشم، احواز، شادگان اور اوند کنار پر حملے کیے. امریکہ نے کیشت جزیرے، فارس اور خوزستان صوبے کو بھی نشانہ بنایا. امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ایران میں عسکری اہداف، ڈرون، میزائل اور دیگر فوجی صلاحیتوں کو نشانہ بنایا. کارروائی مشرق وسطی میں امریکی افواج پر ایران کے حملوں کا جواب ہے. ادھر مصر کی بندرگاہ پر امریکی LNG ٹینکر پر ڈرون حملہ. جہاز میں آگ بھڑک اٹھی. حملے کے وقت جہاز مصری نیچرل گیس ہولڈنگ کمپنی کی تنصیب کے ساتھ کھڑا تھا. ایران نے اردن میں فوجی اڈے پر سرپرائزڈ میزائل حملے کیے. تاہم امریکی فوج نے منٹوں میں ایران سے فائر کیے جانے والے میزائل مار گرائے. امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے امریکی مفادات پر حملے کو برداشت نہیں کیا جائے گا. ایران کو چین سے 400 راکٹ لانچرز ملنے کی اطلاعات حیران کن ہیں. چینی صدر نے یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ ایران کو ہتھیار نہیں دیں گے. ادھر NBC نیوز کے مطابق امریکی انتظامیہ میں ایرانی جنگ کے حوالے سے گہرے اختلافات سامنے آئے. صدر ٹرمپ ایران کے خلاف حکمت عملی اور متوقع نتائج حاصل نہ ہونے پر شدید برہم ہیں. کچھ حکام عسکری کارروائیوں کو طول دینے کی مخالفت کر رہے ہیں. تنازعہ بڑھنے پر امریکی ہتھیاروں کا ذخیرہ ختم اور بحران مزید سنگین ہو سکتا ہے. ایران کو ایئر ڈیفنس میزائل لانچرز کی فراہمی کی تردید کر دی. ترجمان دینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران کو ایئر ڈیفنس میزائل لانچرز کی فراہمی حقیقت پر مبنی نہیں. ماضی میں کئی بار اپنی پوزیشن واضح کر چکے ہیں. چین نے ہمیشہ امن اور تنازعات کے خاتمے کے لیے کام کیا ہے.